آئے رمضان آیا، آئے رمضان آیا، آئے رمضان آیا، آئے رمضان آیا، آئے رمضان آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے 19ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پابندی شرع کے ساتھ تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے اس روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دل کے لیے تقوی اور طہارت کی دولت بہت ہی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان کا دل متقی بن جائے، اگر انسان کا دل بچنے والا بن جائے، اگر انسان کے دل کو خدا تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، اگر انسان کے دل کو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، تو اس انسان کے لیے ایک معنوں میں دنیا کامیابی کے ساتھ رضامندی کی جگہ ہی ہے۔ اگر اس انسان کا دل معرفت کی دولت کو پالے، اگر اس انسان کا دل تقوی کی نعمت کو حاصل کر لے، انسان کا دل جب معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، آپ نے پچھلے دن سماعت کیا تھا کہ جب معرفت کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو غیر اللہ کی جگہ نہ بنائے، اس کے دل میں غیر اللہ راہ نہ پائے، اس کے دل میں اپنے دل میں غیر اللہ کو راہ نہ دے، یعنی راستہ نہ دے۔ اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی، کیونکہ جو معرفت کی دولت سے مالا مال ہوگا اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہوگا، اور غیر اللہ سے خالی کرنے کے بعد ہی اسے اس میں قرار نصیب ہوگا، اس میں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اگر وہ اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوستوں اور بزرگوں، آئیے آج ہمیں یہ جاننا تھا کہ جب معرفت کی دولت نصیب ہو جائے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے دل میں غیر اللہ کو راہ نہ دے۔ بہت سارے احباب یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جب معرفت کی دولت نصیب ہوتی ہے صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ کی محبت نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہاں اکثر جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ پھر جو ہے
اولیاء اللہ ان کی بھی محبت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، غیر اللہ سے مراد یا اولیاء اللہ ہی لینا یہ کم عقلی کی بات ہے، کم سوچ کم فہم کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو راہ نہ دے، غیر اللہ کو دل میں جگہ نہ دے، تو غیر اللہ سے مراد اگر اولیاء اللہ ہی سمجھیں تو یہ بہت ہی کم عقلی کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ اولیاء اللہ کی اگر بات کوئی لینا چاہے تو میں اسے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں غیر اللہ سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہے، بلکہ یہاں غیر اللہ سے مراد خواہشات نفسانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا ہے۔ رب تبارک و تعالی جن کاموں سے ناراض ہوتا ہو، رب تبارک و تعالی جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، رب تبارک و تعالی جن سے ناخوش ہوتا ہو، ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو رب تبارک، کیونکہ دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اولیاء اللہ کی محبت نہیں، اللہ صرف اللہ کی محبت رکھنا ہی یہ معرفت کی سلامتی کے نشانی، ایسی بات بالکل نہیں، کیونکہ معرفت نصیب ہونے کے بعد نماز کی محبت بھی دل میں رکھنا پڑتا ہے۔ معرفت نصیب ہونے کے بعد نیک کاموں کی محبت بھی دل میں رکھنا پڑتا ہے۔ معرفت نصیب ہونے کے بعد بندوں کو کھانا کھلانے کی آرزو اور تمنا بھی دل میں رکھنا پڑتا ہے۔ معرفت نصیب ہونے کے بعد نیک کاموں کی آرزو رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر نیک کاموں کی آرزو نہ رکھیں تو وہ معرفت کیا فائدہ ہو؟ کیونکہ نماز سے تو محبت رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، نماز فرض ہے، نماز کی محبت دل میں رکھنا ہے۔ اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ نماز خدا نہیں ہے، نماز خدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبادت خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ضرور ہے، ایک چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جب نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک ذریعہ نماز ہے، تو آپ نماز کی جب محبت رکھ سکتے ہیں، جبکہ نماز خدا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ایک عمل ہے۔ جب آپ اپنے دل میں اس کی محبت رکھ سکتے ہیں تو جو اللہ والے ہیں ان کی محبت آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہاں ایک بات میں بڑی اچھی بات حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تعلق سے میں بتانا مناسب سمجھوں گا۔ حضرت ضیاء الدین احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً 75 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ آپ وہاں انتقال کرنے کے آرزو میں آپ 75 سال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال 1981 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 1981 میں آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، پھر وہیں جنت البقیع میں آپ دفن کیے جاتے ہیں، آپ کا مدفن جنت البقیع ہے۔ آپ بڑی اچھی بات، ایک مرتبہ ایک نجدی آپ سے سوال کرتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، اس سے مراد انبیاء اور اولیاء بھی ہیں۔ وہ شخص، وہ جو نجدی قاضی تھا، وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تو اعمال صالحہ ہیں، کہ نیک اعمال کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ آپ فرماتے ہیں
کہ نیک اعمال کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ؟ کیا نیک اعمال مقبول ہی ہیں، مردود نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ وہ جو ہے مبہوت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اعمال مقبول بھی ہو سکتے ہیں اور مردود بھی ہو سکتے ہیں۔ اعمال مقبول اور مردود ہر دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان عمل کرتا ہے مقبول کی نیت سے کہ قبول ہو جائے، اس نیت سے نیک عمل کرتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہیں ہوتے، وہ عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ انسان نیک عمل کیا اس نیت سے کہ قبول ہو جائے، لیکن رب کی مرضی ہے، وہ چاہے اعمال کو قبول کرے چاہے رد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ اس کے اعمال کو قبول کرے یا رد کر دے، یعنی اعمال کے مقبول یا مردود ہونے میں انسان کو حتمی علم حاصل نہیں ہے، قطعی علم کسی کو حاصل نہیں ہے کہ میرے اعمال مقبول ہیں یا میرے اعمال مردود ہیں۔ نیک عمل جو بھی کریں، کسی کو اپنے اعمال کے حتمی فیصلے معلوم نہیں ہیں، حتمی فیصلے تو خدا جانتا ہے۔ کسی کو اپنے اعمال کے مقبول اور مردود ہونے کے بارے میں یقینی بات معلوم نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ اعمال کا مقبول ہونا اور مردود ہونا تمہیں معلوم نہیں ہے، اور اعمال کے بارے میں تمہیں ضرور شک ہے کہ یہ جو ہے خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ شک والے اعمال کو تم خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کی بات کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے حبیب کی ذات خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقبول ہے ہی ہے، بالیقین قطعی طور پر آپ کی ذات مقبول ہے۔ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کے قبول ہونے میں شک اور تردد ہو، تم اس چیز کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز سمجھتے ہو، اور جو ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہے، بلکہ مقبول ہی نہیں بلکہ جو رد کر دیے جائیں خدا کی بارگاہ سے، انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لائق ہے، اس ذات کو اگر وسیلہ نہ بنایا جائے تو کیا فائدہ ہے؟ دوستو اور بزرگوں، اسی لیے جو نماز کی محبت ہم دل میں رکھ سکتے ہیں، چاہے جتنے بڑے مرتبے اور مقام پر پہنچے، معرفت کی جتنی دولت حاصل کر لے، محبت الہی اسے جتنی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب، معرفت کی دولت نصیب، سب کچھ نصیب ہونے کے باوجود بھی وہ نماز کی محبت اپنے دل میں رکھنے سے وہ خدا کی بارگاہ میں معرفت سے خالی نہیں ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو پھر جو بندہ اللہ والوں کی محبت اپنے دل میں رکھے، وہ کیسے معرفت سے خالی ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔